ویسے وہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تھوڑا اوپر ہوا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، لیکن نیند کا خمار تھا، کچھ آئلہ کی قربت کا، جو وہ رات بھر جاگ کے اس کے نرم وجود کو باہوں میں سمیٹے، اس کے لمس کی تپش محسوس کرتے، اس کے بدن کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتار رہا تھا۔ جبکہ اس کی بات اور اس کے خطرناک ارادے جان کر آئلہ نے گھبرا کے اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ آہان اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ دونوں کے چہرے کے درمیان کا فاصلہ انچ بھر کا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی تو وہ اس کے چہرے پر جھک کر باری باری اس کے گال چومنے لگا۔ اس کی لمس میں اتنی شدت تھی کہ آئلہ بوکھلا گئی تھی۔ آپ کی گھبراہٹ مجھے مزید گستاخی کرنے پر اکساتی ہے، ہمیشہ کی طرح۔ وہ اس کے کان کی طرف جھک کر خمار بھری سرگوشی کرنے لگا اور اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کر ہلکا سا دبایا تھا۔ اس کے اس عمل پر آئلہ نے اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ آہان آئلہ کے دل کی دھڑکنوں کو اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی خود کی دھڑکنیں بھی معمول سے زیادہ دھڑک رہی تھیں۔ وہ آئلہ کی پھولی ہوئی سانسوں کی حدت اپنے ہونٹوں پر کسی نرم گرم ہوا کی صورت میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں، کپ کپاتے گلابی لب، شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اسے پھر سے گستاخی کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنی حسین ہیں آپ، خود پر قابو رکھنا بالکل ناممکن ہے آپ کے سامنے۔ وہ خمار آلود لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ مکمل اس کی قربت کے نشے میں چور، وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے آئلہ کے چہرے کو تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا، وہ مکمل اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آئلہ کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید اپنے ہونٹوں کو آزادی نہیں دے گا، مگر شاید اسے اس پر رحم آیا تھا اور وہ اسے جدا ہوا تھا۔ آئلہ کے ایک ایک نقش پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ آئلہ کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹک سا گیا تھا جب آہان کے ہونٹوں کا لمس اس نے اپنے سینے پر محسوس ہوا تھا۔ مسٹر آہان، وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کے درمیان سے اس سے پکار اٹھی تھی، جو اس کی قربت میں مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ آئلہ کی کانپتی آواز پر اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ جی جانم، بولے۔ وہ نرمی سے اس کے نچلے لب کو سہلاتا ہوا بولا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جو شرم کی وجہ سے اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس وقت بغیر شرٹ کے تھا۔ مسٹر آہان، وہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، رات کو کھانا صحیح نہیں کھایا تھا نا، اس لیے۔ وہ اپنا نچلا لب دباتے بمشکل بول پائی تھی، کیونکہ وہ اس کی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے اور بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ پہلے میں اپنی بھوک مٹا لوں، پھر آپ کو کچھ کھلاتا ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولتا اس کے اوپر سے کمفرٹر کو ہٹانے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی معصومیت پر آہان کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ میری بھوک مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر سے کمفرٹر کو مکمل ہٹا کر ایک بار پھر اس کے اوپر جھکا اور اپنے لب اس کی سراہی دار گردن پہ رکھ دیے تھے، اور اس کی گردن تو جا بجا اپنا لمس چھوڑتا رات والے موڈ میں آ چکا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر آئلہ نے اس کے چھوڑے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ اس کے نازک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر باری باری اس کی نازک انگلیوں کو چومنے لگا اور ساتھ ہی اس کی ایک انگلی کو اپنے منہ میں لے کر اتنی زور سے دبایا کہ آئلہ کے منہ سے کراس ہی نکلی تھی۔ آپ مجھے کھا جائیں گے کیا؟ وہ اپنی انگلی میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کر کے ایک بار اس کی طرف دیکھ کے بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر آہان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جی جانب، میں آپ کو کھانے والا ہوں آج۔ آپ بہت سویٹ ہیں اور مجھے سویٹ بہت پسند ہے۔ وہ اس کے اوپر جھکا، دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتا اسے کہہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے مت کھائیں، مجھے پین ہو رہا ہے مسٹر آہان، وہ اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جس پہ آہان کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ آپ جو مجھ سے دور بھاگتی رہتی ہیں، اپنی غربت کے لیے کتنا ترساتی ہیں مجھے، تو کیا کروں میں؟ اتنا تڑپائیں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا نا جانم۔ اس بار وہ اس کی شرح کو چومتا ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنا نشانہ بنا چکا تھا۔ مسٹر آہان، اوکے، میں اگین آپ سے دور نہیں بھاگوں گی اور آپ کو بالکل بھی نہیں ترساؤں گی، لیکن پلیز آپ مجھے چھوڑیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا اپنی تشنی کے مٹانے لگا جب آئلہ کو اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنز کھولتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، تو اس نے پھر سے احتجاج کیا، جس پر اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے گرفت میں لیتا اس کی کوششوں کو ناکام بنا چکا تھا۔ جانم، بس تھوڑی دیر اور، بس۔ وہ اس کے
اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتا پھر سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ اس وقت وہ اس کے سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ آئلہ نے ایک دو بار اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی پکڑ اس پہ سخت کرتا پھر سے اس کو روک چکا تھا۔ اب آئلہ بھی مزید ہمت نہیں بچی تھی اس کو روکنے کی۔ وہ خود کو اس کے سپرد کر کے اس کی شدتوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ رمیز کتنی دیر سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ دیکھو تو موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے، ابھی بارش رکی ہے۔ میں نے کافی انجوائے کیا بارش کو، آپ نے مس کر دیا۔ خیر اگلی بار دونوں مل کے انجوائے کریں گے، بس آپ تھوڑا جلدی آ جانا۔ آج کل کچھ زیادہ ہی بزی نہیں رہنے لگے؟ آفس میں نظر ہی نہیں آتی کہ آج کل؟ وہ اس کے آتے ہی دروازہ بند کر کے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اب آیا تھا۔ شارٹ سلیو لیس بھیگی فراک میں اس کا بھیگا سراپا بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا بھیگا بدن رمیز کو بےتاب کر رہا تھا۔ جی ڈانٹے مجھے بیگم صاحبہ، لیکن اس وقت آپ مجھے بہکانے کے موڈ میں لگ رہی ہیں۔ شاید اس لیے بھیگے سے کپڑے چینج کرنے کے بجائے آپ میری راہ تک رہی تھی۔ رمیز نے قریب آ کے اسے ایک ہاتھ اس کے پیٹ سے گزارتے ہوئے اس کے نازک کمر کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سے گیلے بکھرے بال ہٹائے تھے۔ کیارا کی سانس یکدم مدھم ہوئی تھی۔ وہ بس میں چینج کرنے والی تھی کہ ڈور بیل بجی اور آپ آ گئے۔ وہ رمیز کا دھیان بٹا رہی تھی کہ جب اسے رمیز کے لب اس کی بڑھنا بازو پر محسوس ہوئے تھے۔ رمیز وہ میں چینج کر لیتی ہوں، پھر چائے بنا دیتی ہوں آپ کے لیے، اس نے ایک بار پھر بولا تھا کیونکہ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز رفتار ہو رہی تھی۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا تھا۔ آپ کام کر کے تھک گئے ہوں گے، آرام کر لیں۔ کیارا اس کی اس طرح بوکھلانے پر اس کے بازو پر رکھے لب مسکرائے تھے۔ تھکن میں ہی اتار رہا ہوں، ڈسٹرب نہ کرو۔ مگر وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب رمیز نے ایک لمحے میں اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کے کچھ بولتے لبوں کو ساکت کر دیا تھا۔ اب رمیز کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حائل تھے اور لب اس کے لبوں کو بہت نرمی سے چوم رہے تھے۔ تقریباً 1 منٹ گزرنے کے بعد رمیز نے اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی قید سے آزاد کیا اور وہ کھانستی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آئی لو یو کیارا، اس نے جھک کر کیارا کے کان کے قریب یہ الفاظ کہہ کر اس کے اریاں کندھے پر اپنے لبوں سے اس کی نرماہٹ محسوس کی تھی۔ کیارا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اب رمیز کے ہاتھ کیارا کی کمر پر سرک رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پہ محسوس کر کے کیارا نے اس کی شرٹ مضبوطی سے جکڑ لی تھی۔ رمیز آپ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، کیارا نے اس کے سینے سے لگے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ یو نو نا بیبی، تم سے زیادہ مزے کی ڈش دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، وہ کہتا وہ اسے باموئے بھرے بیڈ روم میں لے گیا تھا اور بہت نرمی کے ساتھ اسے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ اب اس کے کان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا، ویٹ اے منٹ مائی بیبی، اسے کہتے وہ اپنی شرٹ اتارنے لگا تھا۔ تم بھی چینج کر لو یا میں کرواؤں؟ وہ جو اپنے آپ کو چھپانے کی جدوجہد کر رہی تھی، رمیز کی بات سنتے ہی تیزی سے اٹھی ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلی، رمیز نظر نہیں آیا تو جلدی سے بیڈ پہ جاتے کمفرٹر میں گھس چکی تھی۔ رمیز واش روم سے باہر نکلا، اسے کمفرٹر لیتا دیکھ کے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ نا بیبی، یہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کمفرٹر کھینچ کے سائڈ پہ کر دیا تھا۔ وہ اس پر جھک کر اپنی تھکن اتارنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی محبت کی تپش میں وہ پگھلنے لگی تھی۔ تمہارے لب صدی کا سب سے بڑا دلاویز فتنہ ہے، تمہاری سانولی گردن 250 برس سے بھی پرانی وائن کی بوتل جیسی بیش قیمت ہے، تمہاری نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں ہزار میکدوں کے بند ہونے کی خبر دینے کو کھلتی رہی ہیں، تمہارے زلف میں گھومے ہوئے ہاتھوں کے چھونے سے کسی بھی چیز میں کافور کی تاثیر آ جائے، تمہارے ہاتھ جس کے ہاتھ لگ جائیں وہ دنیا فدا کر لیں، تمہارے اچھلے پاؤں سے نکلتی دودھیا کرنیں کسی بھی دن چٹانوں کو جلا کر ایک نئی تسلیح کی بنیاد رکھ دیں گی، تمہاری چھاتیاں ناران کے اجلے پہاڑوں کی طرح مسحور کرتی ہیں، تمہاری پنڈلیاں دریائی مچھلی سے پھسلتی ہیں، تمہاری سندلی رانیں کسی شاہ سبستان کے عظیم الشان دروازے کی طرح عام لوگوں پر نہیں کھلتی، تمہاری آتشیں کولہوں میں انڈونیشیا کے زلزلے والی جزیروں سی حرارت ہے، تمہاری ناک جنت کی بشارت ہے، تمہارے تیسرے دل تک جو پہنچے وہ سکندر ہے، منوڑا سے کھڑے ہو کر سمندر دیکھنے والے سمجھتے ہیں تمہیں سانس لینے سے تمہارا پیٹ ہلتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے،
میں اس سے قبل سیارے پر بس حیران پھرتا تھا۔ تمہارے جسم سے میرا پہلا تعارف تھا۔ آہان اسے کافی دیر سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کبھی اس کی گال چھوتا، کبھی اس کا ہاتھ تھامتا، اور وہ منہ بنائے روٹی روٹی بیٹھی تھی۔ صوفے سے اٹھتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ آہان اٹھتے اس کے پیچھے جانے لگا تو اس نے ڈور لاک کر لیا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہی دروازے کے پاس ٹھہر گیا تھا۔ کتنا مشکل کام ہے جانم کو منانا۔ ان کی ناراضگی تو ختم ہی نہیں ہو رہی، نہ قریب آنے دے رہی ہیں اور نہ کوئی پیار ویار۔ میری ہنی کتنا تڑپاتی ہیں آپ مجھے۔ کوئی نہیں، آپ کی غربت میں رہنے کے لیے آپ کے مسٹر آہان سب سہ لیں گے۔ آپ کے سارے لاڈ، سب نخرے بہت پیار سے اٹھاؤں گا میں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سوچ رہا تھا۔ اسی پر وہ ڈور اوپن کرتے باہر نکلی تھی۔ شارٹ فراک میں وہ کسی چھوٹی سی بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ آہان کے جانب آئی اور بنا سوچے سمجھے اپنے پیروں کو اونچا کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پہ لیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اب ناراضگی کی جگہ شدید محبت تھی۔ شاید آئلہ نے یہ حرکت اس لیے اسے یہی احساس دلانے کے لیے کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرخ و سفید چہرہ لیے پیچھے ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ وہی عمل دہرایا تھا۔ آہان اب کی بار کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، لیکن جلدی اپنی حیرت پر قابو پا کر اپنا ہاتھ بڑھائے اس کی کمر پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی سرخ چہرہ لیے سانس لینے کو پیچھے ہوئی تھی۔ اس بار نے اس کی گردن سے ہاتھ گزارا تھا اور اس کے بالوں کو پکڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا تھا۔ آئلہ کے ہونٹ تھے ہی اتنے نرم، ملائم اور دلکش کہ ہر بار کی طرح آہان کو نشہ سا طاری ہو جاتا تھا۔ آئلہ کا ایک ہاتھ اس کے بازو پر تھا اور ایک ہاتھ اس کے بالوں پر۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھانے میں مگن تھا اور وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہونٹوں سے ہونٹ الجھے ہوئے تھے، چاند کی چاندنی مسکا رہی تھی۔ آئلہ کی پھولتی سانسوں نے اسے مزید منمانی کی اجازت نہ دی تو اس نے آہان کی شرٹ جھٹکتے ہوئے اسے دور کیا تھا اور سرخ چہرے سے کھانستے ہوئے سانس بحال کرنے لگی تھی۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے سے لطف اٹھاتے ہوئے اس کے خوبصورت لبوں کو ایک بار پھر اپنی قید میں لے چکا تھا اور اب اسے اپنے ساتھ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا، پھر اس کے بازو کو نہایت نرمی سے سہلانے لگا۔ اس کے ہونٹ آزاد کرتا اب وہ اس کی گردن پر محبت بھری چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اس کے شفاف گوری گردن کو چومتے اس نے وہاں اپنی مہر لگانا لازمی سمجھا تھا اور لو بائٹ کی چھاپ اس کے چہرے گردن پر بڑے استحقاق سے اس طرح چھوڑی تھی جیسے عمر بھر نشان اس کی گردن پہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہے گا۔ اس کے ہونٹ آئلہ کے گورے بازوں پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے اور وہ آنکھیں بند کیے محسوس کر رہی تھی۔ وہ آئلہ کے گردن پہ اپنے سلگتے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کے سانسیں تیز تر ہو گئی تھی۔ آہان نے اس کی بے قابو ہوتی دھڑکنیں محسوس کر کے اس کے ہونٹوں کو دوبارہ چومنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹ انتہا کے نرم تھے اور آہان تو ان میں مکمل کھو چکا تھا۔ اس کی انگلیاں آئلہ کی کمر پر گردش کر رہی تھی اور اب اس کی فراک کی زپ میں الجھ رہی تھی۔ وہ اسے کمر سے ہلانے لگا اور پھر آئلہ کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اس کے ہونٹوں کو دوبارہ چومنا شروع کیا تھا۔ اس کے ہونٹ انتہا کے نرم تھے اور آہان تو ان میں مکمل کھو چکا تھا۔ وہ اس کی کمر سے ہلانے لگا اور پھر آئلہ کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں پھیری اور اس کے ہونٹ کے کناروں پر وقفے سے کس اور بھاری ہوتی مخمور سانسوں سے آئلہ کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے اس کے وجود سے آتی بھینی بھینی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ نرمی سے اس کے مضبوط باہوں میں بھرتے وہ اس کو اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے لٹاتے اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ اس کے سلگتے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے وہ ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کو پناہوں میں چھپتی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ آہان آئلہ کے ساتھ پیرس جا چکا تھا۔ آفس کا سارا کام رمیز ہی سنبھال رہا تھا۔ بہت مصروف ہونے کی وجہ سے وہ کیارا کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ بہت مشکلات کے بعد جا کے اب آہان اور آئلہ پھر سے خوش تھے اور آہان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میٹنگز اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے کیارا کو کال ملائی۔ وہ بے چین ہو رہا تھا اور اسے مس کر رہا تھا۔ کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی اور پھر تیسری بار پہ بھی نو رسپانس۔ رمیز نے سختی سے آنکھیں مینچی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کیارا ناراض ہو گئی تھی، شاید تبھی بات نہیں کر رہی تھی۔ رمیز نے میسج ٹائپ کیا اور اسے سینڈ کر دیا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی کہ ایک میسج ٹون پہ اس نے فون کو گھورا تھا۔ اس نے میسج کھولا تو اندر ایک غزل تھی: کیا ایسا جادو تو نہ کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہوں،
ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی زائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی ایسا چلا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے جو وہ مجھے میرا عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ کر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، جو کہے مبارک جلدی آ اب جینا نہ جائے تیری بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈھال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پرندے کا، کوئی منکا شنکا واری سے، کوئی ایسا بول سکھا دے نا جو سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو عشق بہا دے سجدوں میں، اور تیرے جیسا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عامل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، محبوب تو ہے سر آنکھوں پہ، میرے پتھر کی اوقات ہے کیا، اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، جب دھاگا اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہان کا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتی غزل کو پڑھ کے اس کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر اور موبائل کی بیپ بجی اور اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ اب کی بار بھی میسج ہی تھا، یہ تو ہوئی کوئی تمہاری ٹائپ کی، اب میری روانی اور پرخلوص خیالات و جذبات بھی سن لو بلکہ پڑھ لو، لبوں کی شرارت سے بدن کے چور ہونے تک، میں تجھ کو اس طرح چاہوں کہ میری سانس رک جائے، خطاؤں پہ خطا نہ ہو کچھ بات کہنے کو، میں تجھ میں یوں سما جاؤں کہ میری سانس رک جائے، نہ ہمت تجھ میں ہو باقی نہ ہمت ہو مجھ میں باقی، مگر اتنا قریب آؤں کہ میری سانس رک جائے، میں اپنے لب یوں رکھ دوں تیرے لبوں پر، یا تیری پیاس بجھ جائے یا میری سانس رک جائے۔ پہلی غزل پر جو مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصہ تھی اب وہ بالکل غائب ہو گئی تھی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا، اتنی رومانٹک غزل پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ آئی نو کہ تمہیں غزل پڑھ کر مجھ پہ بہت پیار آ رہا ہوگا اور تمہارے دل میں بھی کچھ ہو رہا ہوگا، مجھے بھی ہو رہا ہے، اس لیے یہ پیار میرے آفس میں آنے کے بعد کے لیے رکھ لو، اور صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اور آگے کسی والا ایموجی تھا، وہ دان پیس کے رہ گئی تھی۔ دوسری طرف اسے لال پیلا کر کے وہ خود پرسکون سے سر چیئر کی پشت لگا کر خیالوں میں اسے موئے مسکرا رہا تھا کہ سیکرٹری کے ناک کرنے پر بدمزہ ہوتا اسے اندر آنے کی اجازت دے گیا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو خاموشی دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ کیارا کو نظریں ڈھونڈنے لگی۔ ڈور لاک کرتے وہ اپنے روم میں گیا تو چہرے پر پریشانی کے آثار سکون میں تبدیل ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ کسی کے اندر آنے پر وہ چونکتے ہوئے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے سامنے بیڈ پہ آ لیٹا تھا۔ اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ اٹھا۔ کیارا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ رمیز نے کھڑے ہوتے اسے گود میں اٹھایا تھا اور اس کو یہ اٹھانے پہ وہ بکھلائی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شش! اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ رمیز، اتارو مجھے ابھی۔ اسی وقت وہ غصے سے بولی تو رمیز نے واپس اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ وہ خود اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ کیارا نے ہڑبڑا کر پیچھے ہونا چاہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے تھے۔ میں جانتا ہوں میری بیبی ناراض ہے مجھ سے۔ I'm sorry، کچھ زیادہ ہی بزی ہو گیا تھا کاموں میں، لیکن بس وہ سارے کام ختم کر لیے ہیں، اب مزید لیٹ نہیں آیا کروں گا۔ اب آپ اپنی بیبی کو بہت سارا وقت دوں گا۔ رمیز نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی سے ٹریس کیا اور پھر اس کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ وہ اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ کے اپنی پیاس بجھانے لگا اور خود کو صحرا کی مانند پا رہا تھا۔ اس کی پیاس
پھوجنے کی بجائے بڑھ رہی تھی، لیکن وہ اپنی جان کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا تھا اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا لیا تھا۔ دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیارا تو شرم سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ رمیز اس کی شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کے مسکرایا تھا اور اٹھ کر صحیح سے لیٹا تھا اور اس پہ اپنے پہلو میں گرایا تھا اور اس کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا تھا۔ کیارا کا تنفس پھول رہا تھا، لیکن وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کی قربت، اس کی لمس کی تپش مس کر رہی تھی۔ اسی لیے اس نے اسے خود کو سپردگی کے طور پر اس کے گرد بازو حائل کر دیے تھے اور اس کی خود سپردگی پر رمیز اور اس کے درمیان سارے پردے ہٹا گیا تھا۔ اب وہ اس پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا اور وہ اس کی لمس کو محسوس کرتے ہوئے مدہوش ہوتی اس میں سمٹی جا رہی تھی۔ 2 ہفتوں بعد وہ واپس آ چکے تھے۔ دونوں کافی خوش تھے، سارے گلے شکوے، ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ دوبارہ کبھی نہ جدا ہونے کے لیے وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔ نے واپسی سے آئلہ کو اسی گھر میں رکھا تھا۔ رمینا بیگم نے لاکھ کوشش کی تھی کہ آئلہ کو وہ الگ گھر نہ رکھے، پر وہ ان کی ایک بات نہیں مانا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہی تھا، اس لیے ایک مکمل فیملی بن چکی تھی۔ بچے کے لیے نے بیبی سٹرز رکھی ہوئی تھی۔ آئلہ پھر سے اسکول جوائن کر چکی تھی اور اپنے آفس کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیارا اور رمیز بھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ نشا اور عادی اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے امریکہ جا چکے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں اپنی مرضی اور خوشی سے گزار رہا تھا۔ ایسے ہی 6 مہینے گزرے تھے۔ آئلہ بچے سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا اور وہ زندگی جس کی ہمیشہ سے اس نے خواہش کی تھی۔ جانم اتنی دیر کیوں لگا دی آپ نے؟ آئلہ جو اسکول سے ابھی واپس آئی تھی، لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے کی آواز پر اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ دوستوں نے پارٹی رکھ لی تھی تو اسی لیے دیر ہو گئی مسٹر آپ پریشان مت ہوا کریں نا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ کی طرف جاتے کندھے سے اسکول بیگ اتارتے ہوئے صوفے پہ رکھتے مسکرا کے بولی تھی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہیں؟ بھولی نہیں، ابھی 17 کی نہیں ہوئی ہیں آپ۔ اس لیے تھوڑی محتاط رہا کریں۔ نے صوفے سے اٹھتے آئلہ کی طرف جاتے اس کی گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا، جبکہ فکر مندی اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ جی میں سمجھ گئی ہوں، اب جاؤں میں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ فکر ہو رہی تھی مجھے، جانتی ہے نا کیا حالت ہو جاتی ہے میری؟ وہ آئلہ کی کمر کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے مدہوشی کے عالم میں کہنے لگا تھا۔ اسی پل بچے کی رونے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اس کے حصار سے باہر نکلی تھی۔ سنا آپ نے بیبی رو رہا ہے؟ میں جا کے دیکھتی ہوں، وہ تیزی سے کہتے ہوئے فرار ہوتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کے نابی لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ صوفے پہ پڑے آئلہ کے بیگ کی طرف دیکھتے اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ دل ایک بار پھر مچلنے لگا تھا۔ دل کے کسی کونے میں سوئے ہوئے کئی دکھ پھر سے جاگنے لگے تھے۔ اسے چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ کسی طرح خود پہ قابو پاتے ایک گہری سانس لیتے اس نے صوفے سے اسکول بیگ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، اس کی غربت میں سارے خوف مٹانے اور اپنی محبت میں بھگونے کے لیے۔ ایک وہی تو تھا جو کے سارے خوف، ساری بے چینیاں مٹا کے اسے سکون پہنچاتی تھی۔ اس کے نازک وجود کا لمس، اس کے بدن کی بھینی بھینی خوشبو کو اس دنیا کے سارے غموں سے آزاد کر دیتی تھی۔ تیری آہٹ کسی کے لیے ایک قدر فضا، اس قدر خاص ہے، جیسے میدان میں ہارتی فوج کو ایک کمک کی ہمک حوصلہ بخش دے۔ تیرے پیغام کا کوئی مردہ دلی سے نبض آسماں چھت کے پنکھے سے نظریں ہٹا کے پڑھے تو تخیل میں کھلتے ہوئے سرخ گلابوں کی تصویر بننے لگے، اور مصور بنے تو جسے دیکھ لے وہ کئی سال آئندہ دیکھتا رہے۔ ایک دن فلسفہ انالحق سمجھنے لگے۔ تو کسی سخت پتھر کو بھی چوم لے تو وہ پگھلے ہوئے موم جیسا بہے اور برفیلے موسم میں بھی نہ جمے۔ تو کسی پھول کو سونگھ لے تو وہ ابد بس مہکتا رہے، پھر کبھی نہ مرے۔ تو بغاوت پر اترے تو سارے خدا اس دنیا میں پناہیں تلاشے، مگر ان کو چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملے۔ تو کتنے کھرب آدمی اپنی چاہت میں اس درجہ پاگل کیے کہ انہیں تیرے بن زندگی نہ لگے۔ تو میسر نہ تھی تو یہی سوچ کر تو کہیں تو ملے، باز جنت کے خواہش میں جل کے مرے، پھر کبھی نہ جیے۔ کتنے بنجارے تجھ کو نگاہوں میں لے کے بھٹکتے رہے، تنگ گلیوں میں دکھتے گنوں سے صدائیں لگاتے رہے، مدت ریت میں ریت ہوتے رہے، پھر انہیں کبھی دشت میں گم ہونے کو ٹھکانہ لگے
تو میرے ساتھ ہے تو میرا ہر قدم بس قدم ہی نہیں ہے، بڑی جست ہے۔ ایک تو ہے کہ اپنے ہونے نہ ہونے کے اثرات سے بے خبر، بس محبت کے سازوں میں کھوئی ہوئی ہے اور اپنی ہی دھن میں کہیں مست ہے۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہے گی۔ شکریہ۔